السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ ویاکم اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں عقلی اور نقلی دلائل پڑھنے کے بعد ہم نے اہل سنہ والجماعہ ان کا طریقہ استدلال، ان کا منہج عقائد میں کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ مسائل اور احکام پڑھے۔ اس کے بعد ہم نبوت اور رسالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نبوت اور رسالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور اس ٹاپک میں یا اس عنوان میں ہم نبوت اور رسالت کی حقانیت کو، اس کے حق ہونے کو، اس کے سچ ہونے کو، اس کی ضرورت ہونے کو، اس کی انسانوں کو حاجت ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد انسان کے پاس جو دوسرا مرحلہ ہے دعوت کا، وہ نبوت اور رسالت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ رب العالمین کا وجود مان لینا کافی ہے، یا کہ اس کے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے رسولوں پر، اس کے انبیاء پر بھی ایمان لائیں؟ اور کیا یہ انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور کس قدر انسانیت کو نبوت اور رسالت کی حاجت ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو چونکہ ہمارا موضوع نبوت اور رسالت ہے، تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف جاننا جو ہے وہ ضروری ہے قبل اس کے کہ ہم اس کی جزئیات میں داخل ہوں۔ تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس نبوت اور رسالت کی تعریف ہے، لغوی اور اصطلاحی۔ النبوہ النبا سے ہے، النبوہ النبا سے ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عم یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اور نبا کا معنی خبر ہوتا ہے، نبا کا معنی خبر دینا یا بلندی وغیرہ بھی ہوتا ہے، کوئی بلند چیز کو بھی نبا کہتے ہیں۔ تو چونکہ نبی اللہ کی طرف سے خبریں دیتا ہے اور ایک اپنی قوم کے اندر، اپنے ماننے والوں کے اندر ایک بلند مقام رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو نبی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے الرسالۃ والرسول، ایک ہے النبوۃ والنبا اور دوسرا ہے الرسالۃ والرسول۔ دونوں ارسال سے ہیں، جس کا معنی ہے پیغام یا رہنمائی، پیغام بھیجنا یا رہنمائی کرنا، یا رہنمائی اور پیغام۔ نبوت اور رسالت سے کیا مراد ہے؟ یہاں دونوں کی جو یعنی ان دونوں سے کیا مراد ہے، ان دونوں کی تعریف کیا ہے، یہاں وہ ذکر کی جائے گی۔ تو نبوت اور رسالت سے مراد وہ منصب اور وہ عہدہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور انہیں خوشخبریاں سنانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں کسی ایک کو اپنے خاص فضل و کرم سے فائز کرتا ہے۔ اس منصب پر، اس عہدے پر، اس فریضے پر اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں سے انہی کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، انہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو اس منصب پر فائز کرتا ہے، اور یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ وگرنہ یہ خوبیاں جو انبیاء کے اندر ہیں اور بھی کئی لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، اگر ساری نہیں تو اکثر تو ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بندہ اگر کہے کہ میں حقدار ہوں، چونکہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، میرے اندر یہ صفات ہیں، تو مجھے بھی نبی ہونا چاہیے یا مجھے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے، کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کر دے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اور چنتا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس میں کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں نبی بن جاؤں گا، میرے اندر یہ خوبیاں اور صفات ہیں۔ یہ عام نبوت اور رسالت کی ہم نے تعریف کی ہے۔ اس کے بعد نبی اور رسول کی تعریف کیا ہے؟ نبی اور رسول کی تعریف میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نبی کو رسول کہتے ہیں اور رسول کو نبی کہتے ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔
قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ یہ فرق موضع خاطر رکھا گیا ہے، تو لہٰذا راجح اور درست موقف کے مطابق نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ اس میں بھی دو آراء ہیں۔ نبی وہ آزاد مذکر جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانے اور انہیں ڈرانے کا حکم بھی دیا ہو، اور اسے نئی شریعت دے کر نہ بھیجا ہو، بلکہ وہ پرانی شریعت پر ہی عمل کرتا ہو اور اسی کی ہی تبلیغ کرتا ہو، یہ نبی ہے۔ تو باقی ساری چیزیں سیم ہیں، لیکن نبی اور رسول میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو نئی شریعت دیتا ہے اور اسے آگے پہنچانے کا حکم دیتا ہے، جبکہ نبی کو پرانی شریعت پر عمل درآمد کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی جو اس دور میں امت محمدیہ میں انبیاء کا جو مشن ہے وہ علماء کے پاس ہے، واعظین کے پاس ہے، دعات کے پاس ہے، جو دائی ہیں ان کے پاس، جو آج دائی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں امت محمدیہ کے اندر، یہی مشن جو ہے وہ نبی کا ہوتا تھا جو رسول کے بعد آتا تھا، جو رسول کے بعد اس رسول کی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ دوبارہ بعض سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر دوبارہ جو ہے وہ جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو کام آج کل واعظین اور دعات اور علماء کرتے ہیں، وہی کام اس دور کے اندر رسولوں کے بعد انبیاء کرتے تھے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتبے اور مقام میں ایک عالم اور ایک نبی جو ہے وہ برابر ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے مقصد ہے بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو اس دور کے اندر نبیوں کا کام ہوتا تھا رسولوں کے بعد، وہ آج کل نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ جو اس امت کے واعظین ہیں، جو خطباء ہیں اور جو دعات ہیں اور جو اہل علم ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کی تعریف ہے۔ اچھا، بعض علماء ایک اور فرق کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی اگر نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی گئی ہو لیکن اسے آگے پہنچانے کا حکم نہ دیا گیا، نبی وہ ہے جس کی طرف وحی ہو لیکن آگے پہنچانے کا حکم نہ ہو، اور رسول وہ ہے جس کی طرف وحی ہو لیکن آگے پہنچانے کا بھی حکم ہو۔ لیکن یہ تعریف کو اتنی اتھینٹک نہیں ہے، یہ تعریف کو اتنی آپ سمجھ لیں کہ پائیدار نہیں ہے، چونکہ اس سے پھر سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر نبی وہ ہے جس کی طرف وحی کی جائے لیکن آگے پہنچانے کا حکم نہ ہو تو پھر اس وحی کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس وحی کا فائدہ کیا ہے اگر اسے آگے پہنچانے کا حکم نہیں تو پھر وہ عام لغوی نبوت تو ہو سکتی ہے کہ جس کی طرف کوئی پیغام ہو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے مکھی کی طرف جو ہے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، مطلب اس کی طرف الہام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اور بھی کئی متعدد مقامات پہ جو ہے وہ اوحینا کا لفظ جو ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ تو یہ لغوی نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو کوئی پیغام بھیجے کسی واسطے سے یا الہام کر دے لیکن اسے آگے پہنچانے کا حکم نہ، اس کی ذات سے اس کا تعلق ہو۔ تو یہ لغوی نبوت تو ہو سکتی ہے لیکن اصطلاح میں جو نبوت اور رسالت ہے اس پہ یہ شامل نہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ جو تعریف کی جاتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی جائے اور آگے پہنچانے کا حکم نہ ہو، اور رسول وہ ہے جسے پہنچانے کا حکم ہو، وہی دونوں کی طرف ہوتی ہے، تو پھر وہی کا فائدہ کیا جو اگر آگے پہنچانے کا فائدہ حکم نہیں تو؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ پرانے رسول کی شریعت کو آگے چلاتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر مخالفین کی طرف آتا ہے، مشرکین کی طرف آتا ہے، مخالفین کی طرف آتا ہے، جو بالکل راہ راست سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، جو بالکل راہ راست سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ ان کے اندر کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے آتا ہے، جبکہ رسول تب آتا ہے جب لوگ بالکل اکثریت ان کی گمراہی پہ لگ چکی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی رسول ہیں، اولو العزم جو 5 رسول ہیں اولو العزم، آپ ان کی حالات زندگی دیکھ لیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کہ جن حالات کے اندر یہ آئے ہیں اس وقت مکمل ان کی امت گمراہی پہ تھی، ماں سوائے چند لوگوں کے۔ تو رسول کون ہے؟ وہ آزاد مذکر جس کی طرف اللہ نے وحی کی ہو اور اسے پہنچانے اور اپنی قوم کو ڈرانے کا حکم دیا اور اسے نئی شریعت دے کر بھیجا۔ اس اعتبار سے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سر یہ اولو العزم جو آپ نے انبیاء بتائیں کہ پلیز نام ذرا ایک بار ریپیٹ کر دیں۔ اولو العزم 5 رسول ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وہ اولو العزم من الرسول، اور ان 5 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم ہیں۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم قرار دیا ہے، یعنی باقی انبیاء بھی سارے یعنی عزم ہیں، ہمت و ارادہ والے ہیں، عزم و ارادے کے مالک تھے، لیکن یہ ان سے بھی زیادہ عزم و ارادہ اور ہمت اور جرت اور جو ہے وہ صبر و استقامت رکھتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں واقعات، موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے پالا پڑا، اتنی بے شرم قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ بیت المقدس میں یعنی شام کے علاقے میں فلسطین میں داخل ہو جاؤ، سجدے کی حالت میں وہ جو ہے وہ گیسیاں کرتے ہوئے داخل ہو گئے، ایسے یعنی اپنا چہرہ اوپر کی طرف کر لیا۔ اللہ نے کہا جھک کر جاؤ، وہ الٹے ہو کر جانے لگے، پہلے ٹانگیں آگے کی اور پھر جو ہے وہ دروازے سے اپنا پہلے ٹانگیں آگے نکالی اور پھر اس کے اندر سے گزرے، یعنی الٹے کام کرتے تھے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے من سلوا نازل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے من سلوا، ہمیں تو جو ہے وہ پیاز لہسن اور یہ ساری چیزیں چاہیے، لگتا ہے کوئی پیاز کھانے والی قوم ہی تھی، ہمیں دال چاہیے، من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم گھٹیا چیز جو ہے وہ مانگ رہے ہو خیر کے بدلے میں اچھی چیز کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ٹھیک ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو اتر جاؤ مصر میں اور وہاں سے جا کے کھاؤ، تربوز کھاؤ اور پیاز کھاؤ اور لہسن کھاؤ اور ترکاریاں کھاؤ اور جاؤ، تمہیں من سلوا کی ضرورت نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے فلسطین کے اندر دشمن کا قبضہ ہے، وہاں جہاد کرتے ہیں، تو آگے سے بشرم قوم کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، اے موسیٰ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا، یعنی جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئے تو بلا لینا، ڈنڈے سوٹے کھانے والے ہم نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ تم اور جا کے جہاد لڑو، تم جاؤ اور ولیعوذ باللہ تمہارا رب جائے، تم لڑو اور جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا۔ آپ شرمی کا اندازہ لگائیں اس قوم کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا بھی اندازہ لگائیں کہ کیسے ان کی ہر بات کو مانتے گئے، اللہ سے منواتے گئے۔ حالانکہ موسیٰ اتنی جلالی طبیعت کے مالک تھے کہ فرشتے کو تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی، جب ملک الموت آیا تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ملک الموت ہے، اچانک گھر کے اندر انسانی شکل کے اندر گھس گیا اور کہا کہ موسیٰ جان دو اپنے رب کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے زور سے مارا تھپڑ اور آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ کے پاس فرشتہ گیا اور جا کر کہنے لگا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاس جا کر کہنے لگا اللہ تم نے مجھے ایسے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے، تم نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تم نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں، مجھے تو تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی۔ وہ جو قبطی اور بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے، قرآن کریم میں موسیٰ نے تھپڑ مارا، مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اگلے دن جب گئے تو وہی جس کی وجہ سے مارا تھا بندہ وہی پھر لڑ رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا اچھا تم فتنے باز ہو، وہ آگے سے کہنے لگا اچھا تم کل کی طرح مجھے بھی مارنا چاہتے جیسے کل بندے کو مکہ مار کے مارا ہے، اگلے جان پہنچا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے کہ اب راز فاش ہو گیا، اب وہ کل والے قتل کا راز فاش ہو گیا، اب بھاگو۔ بندہ ایک آیا جو محل کے اندر مومن تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والا، اس نے آ کر کہا کہ موسیٰ اب بھاگو یہاں سے، اب تمہاری خیر نہیں، بڑے جو سردار ہیں فرعون کے حواری وہ تمہارے بارے میں تعبیر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں اور بری تدبیر، تمہیں مارنے کے پلان کر رہے ہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جوتا بھی نہیں دیکھا اور وہاں سے بھاگے۔ وہ سارا تفصیلی واقعہ آپ سنتے رہتے، تو مقصد یہ ہے کہ ایسے نہیں اللہ نے ان کو اولو العزم کہا۔ نوح علیہ السلام آپ دیکھ لیں، 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دی اپنی قوم کو، 950 سال کا عرصہ کو تھوڑا نہیں ہے۔ ہم اگر 2-4 دفعہ کسی کو دعوت دے دیں، اگر کوئی آگے دعوت کو قبول نہ کرے یا ان کے رسپانس اچھے نہ ہوں تو ہم دعوت چھوڑ کے بزدل ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، بد دل ہو کر متنفر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار لوگ سنتے ہی نہیں، لوگ یہ نہیں کرتے وہ۔ لیکن 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے آخر میں یہ کیا کہا کہ اللہ میں نے ان کو دعوتہم لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے ان کو دن رات پکارا، اللہ میں نے دن رات ان کو دعوت دی، نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، کوئی گھڑی نہیں میں نے چھوڑی، ہر وقت ان کو جب موقع ملا میں نے توحید کی دعوت دی۔ لیکن یہ مجھے بھاگنے کے علاوہ انہوں نے میری دعوت کا جواب نہیں دیا، بھاگے ہی ہیں، قریب نہیں آئے میرے، لہٰذا اب چونکہ ان کے لیے دعوت جو ہے وہ فائدہ مند نہیں رہی، اب ان کے اوپر عذاب نازل کر دو۔ آخر نبی نے 950 سال صبر کیا، 950 سال۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولو العزم کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں آپ اکیلے ہیں، پوری قوم کیا اپنے گھر کا سگا باپ بھی مشرک ہے،
بلکہ بت گر ہے، بت بنانے والا ہے۔ اور اس حال میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس قوم کے اندر آنکھ کھول لی جو ساری بتوں کی پجاری تھی۔ باپ بتوں کی بت گر بھی ہے، بت پوجا کرنے والا بھی ہے، بت پرست بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایسے نہیں کہا کہ ابراہیم اکیلے ہی امت تھے، یہ ان کی صبر و استقامت کی وجہ سے ہے کہ اکیلے اللہ کی توحید کے لیے ڈٹے رہے۔ اسی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اندر بھیجے گئے اور ان کو کیا کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ کبھی لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کچھ کہا، آتے ہی سب سے پہلے تو ان کی والدہ پہ الزام لگ گیا کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ غلط طریقے سے دنیا میں آئے۔ مریم جو ہے وہ ان کی والدہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے اشارہ کیا، فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں گے جو ابھی بچہ ہے، ابھی جو ہے وہ اس میں جھولے کے اندر ہے، ابھی تو بالکل بولنے کی عمر کو بھی نہیں پہنچا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس بچے کے آتے ہی الزام تراشیاں شروع ہو جائیں، اور پھر لوگوں نے ان کو جو ہے وہ چونکہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھ لیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کو یہ سب سے پہلے تو لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنی پڑی کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ وہ تو آج بھی عیسائی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے جو ہے وہ بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، والیاذ باللہ۔ اس وجہ سے ان کا عقیدہ تثلیث معروف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تین حصے بناتے ہیں، الاب والابن والروح القدس، تین حصے بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہے، ایک نہیں ہو سکتا، تین مل کر ایک ہے۔ لیکن ان سے پوچھو نا کہ تین میں ایک کیسے ہے اور تین ایک کیسے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ان کا پوپ بھی یہ نہیں سمجھا سکتا آپ کو کہ تین میں ایک کیسے اور ایک تین کیسے ہیں، یہ نہیں وہ بتا سکتے۔ ہمارا عقیدہ صاف اور شفاف ہے، ہم بتا سکتے ہیں ہمارا اللہ ایک کیسے ہے۔ قل هو اللہ احد، اہل مکہ نے کہا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ جو ہے وہ سورہ اخلاص نازل کر دی۔ ہمارا عقیدہ یہی تو ہمارے عقیدے کی خصوصیت ہے کہ ہمارا عقیدہ صاف اور شفاف ہے اور واضح ہے، اس میں وہ تین میں ایک والی یا ایک میں تین والی بات ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اولو العزم کہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی خاطر کیا کوئی برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا، جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا، جتنی مجھے ایذائیں دی گئی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، اتنی شاید کسی کو دی گئی۔ تو اس اعتبار سے رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے جو اس کی طرف وحی ہوتی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ وہ صفات جن کا نبی اور رسول میں پایا جانا ضروری ہے، وہ صفات جن کا نبی اور رسول میں پایا جانا ضروری ہے، یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی وہ نبی ہے، لیکن جو نبی ہے اللہ کی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ ذرا انتہائی بڑی پوائنٹ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی ضروری نہیں کہ جس کے اندر یہ صفات ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ صفات جس کے اندر بھی ہوں گی وہ نبی ہے، نہیں، بلکہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ جب بھی یہ بات میں جب میں طلبہ کو یہ بات پڑھاتا ہوں یہ چیزیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے اندر یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جس کے اندر بھی ہے وہ نبی ہو ضروری، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ شرائط آپ سمجھ لیں نبوت اور رسالت، ذکوریت مردانگی، یعنی وہ مذکر ہو مؤنث یا مخنث اور خواجہ سرانہ ہو، کیونکہ یہ عہدہ اور منصب انتہائی مشکل ترین ہے جس پہ نفسی بدنی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے سارے بندے جو ہے وہ ان کا ایک مقام ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے جو بندے ہیں وہ حقیر ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کی کوئی ویلیو نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی پیدائش پہ اللہ تعالیٰ 4 قسمیں نہ کھاتا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے انسان کو ذکر کیا، اس کے اندر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، مخنث بھی ہے، خواجہ سرا بھی ہے، شیمل سارے اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تمام بندوں کی، اس کی تمام مخلوق کی ایک مقام ہے، لیکن اپنی اپنی دائرہ کار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیات دی ہیں اور ہر ایک کے دائرہ کار کو محدود کیا ہے۔
تو یہ جو نبوت اور رسالت کا منصب ہے یہ صرف مردانگی کے ساتھ خاص ہے، مرد کے لیے ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ واقعی کوئی سچا اللہ کی طرف سے سچی نبی آئی ہو۔ ہاں تاریخ اسلام کے اندر ہمیں ایک عورت کے بارے میں ملتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت اور رسوائی اور اس کے جھوٹ کو اللہ نے دنیا کے سامنے اسی کی زندگی کے اندر ہی اللہ نے عیاں کر دیا۔ شجاع بنت خویلد، شجاع بنت خویلد جس نے مسلمہ کذاب سے نکاح کر لیا تھا، دونوں نبی نبیہ سے مل گیا اور نکاح ہو گیا، اور حق مہر کیا تھا؟ حق مہر یہ تھا، مسلمہ کذاب خبیث نے کہا کہ حق مہر یہ ہے کہ شجاع بنت خویلد اس عورت کو کہا کہ اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ نکاح کیا، حق مہر تو دیا ہی نہیں، نبی ظلم تو نہیں کرتے، تو کہتا ٹھیک ہے جی میں نے تمہاری قوم کی جو ہے وہ 3 نمازیں معاف کر دی، 3 یا 2 نمازیں میں نے معاف کر دی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 5 میں سے 2 پڑھ لیا کریں کافی ہے، لو یہ حق مہر دے رہا ہے۔ تو یہ حق مہر دے کے وہ بھی اتنی بیوقوف تھی کہ وہ بھی راضی ہوگی، خوش خوش اپنی قوم کو جا کے بتا رہی ہے کہ جو نبی ہیں مسلمہ کذاب نعوذ باللہ، اس نے جو ہے وہ حق مہر میں 2 نمازیں یا 3 نمازیں معاف کر دی، اس پہ وہ خوش ہو رہی قوم۔ کتنی احمق قوم ہے یہ۔ اس کے بعد تاریخ میں کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ کسی نے نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کیا، اور اگر کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کرے گی بھی تو اس کو جھٹلایا جائے گا، کیونکہ یہ تو ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ منصب بہت اہم منصب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مرد کی قوامیت کو ذکر کیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جب مرد کی مخصوص میدانوں کے اندر یا مخصوص مقامات میں مردانگی کو ذکر کیا جائے تو اس میں عورت پہ ظلم ہے یا عورت کے ساتھ زیادتی ہے یا اس کے ساتھ عدل نہیں ہوا۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہرزہ سرائیاں کی جاتی ہیں مستشرقین کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، یہ ساری چیزیں ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے میدان ایسے ہیں جن کے اندر وہ عورت کو نہیں آگے آنے دیتے، وہ عورت کو پیچھے کرتے ہیں، ان مقامات پہ اسلام آنے دیتا ہے وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے، اور پھر نعرہ وہی لگاتے ہیں عورت پہ ظلم و ستم کا، اور عورت کو جو معاشرے کی مظلوم ترین مخلوق ثابت کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ جذباتی کر کے اشتعال انگیزی میں مبتلا کر کے ان کو جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اہل دین متدین لوگوں کے ساتھ دیندار لوگوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ تو یہ جو نبوت اور رسالت کا مشکل ترین منصب ہے، اس میں نفس جو ہے وہ نفسی بدنی محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تکلیفوں اور مصائب پر صبر کرنا، ہمت اور جرت، سختی کی جو ہے وہ سختی کی جگہ سختی اور نرمی کے مقام پہ نرمی۔ عورت تو اس کی فطرت میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بسا اوقات بندہ جہاں سختی کرنے والی ہوتی سختی کر رہا ہوتا ہے، تعریف کر رہا تھا، عورت کہتی چھوڑو جانے دو کوئی بات نہیں کل نہیں کرے گا۔ بچہ ہی دیکھ لے گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر اگر والد بچے کو ڈانٹ رہا ہے یا اس کی تعریف کر رہا ہے تو والدہ کہے گی، جب 2-4 اس کے سامنے لگیں گی نا بچے کو تو وہ اسی وقت جو ہے وہ، حالانکہ پہلے وہی شکایت لگاتی ہے، پہلے وہی اپنے شوہر کو، اس بچے کے والد کو شکایت لگاتی ہے کہ یہ تنگ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب وہ مارنے لگ جاتا ہے یا ڈانٹنے لگ جاتا ہے تو پھر وہی آگے آ جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہے۔ یہ ماں کے آپ نے دیکھا ہے ساری مائیں ایسا کرتی ہیں۔ تو یہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نرمی کا پہلو رکھا ہے جو نبوت اور رسالت کے مقام پہ نہیں چل سکتا۔ وہاں سختی کے مقام پہ سختی کی ضرورت ہے، نرمی کے مقام پہ نرمی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے مقام پہ تلوار بھی اٹھائی ہے اور میدان جنگ کے اندر بھی نکلے ہیں، زیرہ آپ پہن کر، خود پہن کر آپ نکلے ہیں، اور آپ نے باقاعدہ کھڑے ہو کر کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کوئی آئے میدان کے اندر سامنا کرنا چاہتا ہے۔ جب سارے احد کے اندر بہت سارے منافقین چھوڑ کر بھاگ گئے اور بعض صحابہ کرام بھی یہ سمجھ کر کہ شاید اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، ان کی بھی ہمتیں جواب دے گئیں، صرف یہ سن کر کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، وہاں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں محمد بن عبد المطلب ہوں، محمد ابن عبداللہ ہوں، کوئی ہے آ کر میرا سامنا کرے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام بھی جو ہے وہ جو غلط فہمی کا شکار ہو کر چلے گئے تھے وہ بھی دوبارہ واپس آ گئے۔ سچائی اور امانت داری یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنی روزمرہ زندگی میں بھی سچ بولنے والا اور امانت دار ہو، کیونکہ لوگ اسی کی بات کی تصدیق کریں گے جس سے وہ پہلے سے صادق و امین جانتے ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ جس شخص کی تاریخ ہی جھوٹ سے بری ہو، جس شخص کی تاریخ ہی فراڈ سے بری ہو، وہ بندہ اگر 10 سال کے بعد لوگوں سے ٹھگیاں لگا کے
لوگوں سے فراڈ کر کر کے لوگوں کا مال ہتھیا کے اور پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے، تو مجھے بتائیے کہ اس کی نبوت پر لوگ یقین لائیں گے؟ صرف وہی یقین کریں گے جو اس کے حواری ہیں دائیں بائیں والے، جن کو اس سے کوئی مطلب ہوگا، وگرنہ جو صحیح جو سمجھدار لوگ ہیں، سلیم الفطرت ہیں، سلیم العقل ہیں، وہ کبھی ایسے شخص کو نبی نہیں مانیں گے جس نے 10 سال جھوٹ بولے ہوں، 10 سال ٹھگیاں لگائی ہوں، 10 سال فراڈ کیے اور پھر کہہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے اندر تو نبی علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کا چیلنج کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی 40 سالہ زندگی کا چیلنج کر کے کہا تھا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کبھی 40 سالہ اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ بولا ہوں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جانتا ہو کہ میں نے کسی لمحے کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کسی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ کہ اللہ کے نبی صاحب نے چیلنج کیا تھا اہل مکہ کو جب دعوت دی، اس سے پہلے آپ نے اس دلیل کو ذکر کیا تھا کہ ان کو پکڑیں، ان کو اس نقطے سے پکڑیں جس نقطے سے سب اتفاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تم مجھے کیا میرے بارے میں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق و امین جانتے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے جو شہوت پرست ہوتے ہیں، جو خواہشات کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیسے ایک دم حق کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل حملہ کرنے والا ہے۔ آپ نے جب ان سب چیزوں پہ ان کو اتفاق کروا لیا، منوا لیا، اقرار کروا لیا، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ تو ابو لہب جو ہے خبیث کھڑا ہوا، اس نے کہا تبا لک یا محمد، جس انگلی سے تم اشارہ کر رہے ہو یہ تمہاری انگلی ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سورہ لہب جو ہے پوری اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، تم ایک انگلی کی بات کرتے ہو تمہارا پورا ہاتھ ہلاک ہو جائے، تمہارے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ المہم خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے چیلنج کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص عام معمولات کے اندر انسانوں کے ساتھ لین دین میں جھوٹ نہیں بولتا 40 سالہ زندگی میں، کیا وہ رب کائنات پہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اس کا رسول اور نبی ہوں؟ حالانکہ جھوٹ تو اس کو عام لوگوں کے اندر بولنا چاہیے تھا۔ جب کبھی اس نے دنیاوی مقاصد کے لیے جھوٹ نہیں بولا تو بڑے منصب کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو اخروی منصب ہے اور اللہ کی رضا کا منصب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ نمبر 3، صفات حمیدہ سے متصف اور کبائر سے معصوم ہو۔ صفات حمیدہ سے متصف اور کبائر سے معصوم ہو، یعنی اخلاق عالیہ کا مالک اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ کیا نبی سے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس میں علماء کی دو آراء ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ نبی کبھی نہیں کر سکتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نبی جو ہے وہ 4 چیزوں میں معصوم ہے۔ نبی 4 چیزوں میں معصوم ہوتے ہیں۔ ایک، تبلیغ میں کبھی نبی کسی چیز میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ نبی جیسے اللہ تعالیٰ اس رسول اور نبی کو پیغام دیتا ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی ذرہ بھی کمی بیشی کے بغیر وہ اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 1، تبلیغ میں معصوم ہے، یعنی پہنچانے میں دین کو۔ نمبر 2، شرک اور کفر سے معصوم ہے، شرک اور کفر سے معصوم ہے۔ نمبر 3، کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے۔ نمبر 3، کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے سے معصوم ہے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے سے معصوم ہے۔ تو 3 یا 4 چیزیں تو تمام انبیاء کے اندر موجود ہیں کہ تبلیغ کے اندر معصوم ہے اور شرک اور کفر سے معصوم ہے، اسی طرح کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر معصوم ہے۔ 4 چیزیں تو بالاتفاق تمام امت کا اجماع ہے، لیکن کیا ان سے کوئی چھوٹی موٹی بھول ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کئی مقامات پہ واقعات ملتے ہیں، مثلا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ایک صحابی جو عبداللہ ابن مکتوم تھے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اسی طرح جو ہے وہ کئی اور ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے انسان ہونے کے ناطے سے بھول ہوئی ہے۔
اور آپ بھول جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. لیکن اس چیز کا نبوت اور رسالت پہ کوئی اثر نہیں، اس چیز کا نبوت اور رسالت سے کوئی اثر نہیں. یہ ان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. نبوت اور رسالت میں وہ معصوم ہیں، کسی بھی چیز کے اندر وہ بالکل من و عن بیان کرتے ہیں جیسے اللہ ان کو کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين. اگر ہمارے اوپر نبی کائنات جیسے تم کہتے ہو اہل مکہ کہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ پہ گڑ کے لے آئے ہیں یہ ساری چیزیں، اگر ہمارے اوپر ایک بات بھی نبی گڑ کے لے آتے تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، اس کی شارک سے پکڑتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور دین کی تکمیل کا خود قرآن میں اعلان کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا مطلب نبی کائنات نے دین کو من و عن اسی طرح ہی بیان کر دیا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا. اس کے اندر نہ کمی کی ہے نہ اضافہ کیا ہے. اور نہ نبی کو یہ حق ہے اور نہ نبی کو یہ حق ہے کہ وہ دین کے اندر تبلیغ کے اندر اللہ کی اجازت کے بغیر کسی حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. تبلیغ جو ہے تبلیغ کے اندر معصوم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ادا کرنے کا حق ادا کرے، یعنی تبلیغ حق ادا کرے. جو چیز دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہو اسے مکمل بغیر کمی زیادتی کے کیے اسی طرح دوسروں تک پہنچائے. ذہانت اور فطانت، نبی اور رسول انتہائی ذہین اور فطین ہوتا ہے. اس پوائنٹ پہ ذرا تھوڑا سا میں جو ہے وہ مرزا قادیانی پہ تھوڑا ذرا لگاؤں گا. مرزا قادیانی کی طرح سست کم عقل بیماریوں کا ہاسپٹل بے وقوف نہیں ہوتا. مرزا قادیانی کے بارے میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ گڑ جو ہوتا ہے نا، یہ گڑ جو ہوتا ہے اس کو جیب میں رکھتا تھا اور اسی سے استنجا کر لیتا تھا کبھی، اور کبھی مٹی کو ڈھیلا جیب میں رکھ کے اسے استنجا کر کے اسی کو کھا لیتا تھا. اتنی بھی عقل نہیں ہوتی تھی. اس طرح کی بڑی بے وقوفیاں کتابوں کے اندر اس کی موجود ہیں اور آج اس کے ماننے والے اس کو سچا نبی اور رسول والعیاذ باللہ مانتے ہیں. تو رسول کند ذہن نہیں ہوتا، کیونکہ رسول نے قوموں سے مناظرے کرنے ہوتے ہیں. رسول نے قوموں کو، مخالفین کو عقلی نقلی جواب دینے ہوتے ہیں، عقلی نقلی دلائل دینے ہوتے ہیں. تو اگر وہ 2 منٹ تک سوچتا ہی رہے اور ادھر ادھر دیکھتا رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نبی جو ہے، نبی اور رسول انتہائی ذہین اور فطین ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے جو ہے وہ یہ مرزا صاحب تھے، کیونکہ اس نے مخالفین سے دلائل اور براہین سے باس و باسا کرنا ہوتا ہے اور اس منصب کے لیے جسمانی، عقلی، ہر طرح کی صلاحیتوں کا بھرپور پایا جانا شرط ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہر ذہین اور فطین نبوت کا دعویٰ کر دے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر ذہین اور فطین نبوت کا دعویٰ کر دے کہ چونکہ میں ذہین اور فطین لہٰذا میں نبی ہوں. ایسا نہیں ہے. نبوت اور وحی پر ایمان لانے کے بنیادی اصول، یہ دوسرا ہمارا مسئلہ ہے، دوسرا پوائنٹ. نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بنیادی اصول کیا ہیں، یعنی جن کی وجہ سے ہم نبوت اور رسالت کو حق مانتے ہیں. یہ چند اصول ہیں جن کو ہم یہاں ذکر کریں گے، جن اصولوں کی وجہ سے نبوت اور رسالت کو حق مانا جاتا ہے اور ہم ایمان لائیں. پہلا اصول نبوت ممکنات میں سے ہے. نبوت ممکنات میں سے ہے، امپوسیبل چیزوں میں سے نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہی نہیں. یعنی نبوت کا شمار ان چیزوں میں سے ہے جن کا وقوع پذیر ہونا عقلاً امپوسیبل نہیں بلکہ پوسیبل ہے، ممکن ہے، اور محال اور ناممکنات میں سے نہیں. اور اس کے ممکن ہونے کے لیے کوئی خاص دلائل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جن نقلی دلائل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لایا جاتا ہے وہی نبوت کے ممکن ہونے کے بھی دلائل ہیں. یعنی جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد لازم ہے کہ اس اللہ کے، چونکہ وہ خالق ہے، اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اور احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت ہو، رسالت ہو، کوئی اس کے پیغام لانے والا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے ایک تعجب کی بات ہو گئی ہے، یا انہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات سے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کر دی ہے، یعنی یہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے، یا ان کے ہاں یہ جرم ہو گیا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کر دی. اور وحی کر کے ہم نے کیا کہا، انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو خوشخبری دیں، ان لہم قدم صدق عند اللہ، آپ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا سچا مرتبہ اور مقام ہے، ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین،
جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو واضح کھلا جادوگر ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اندر سے اٹھ کے نبوت کا اعلان کرتے. اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی شخص پر بھی وحی کے اترنے اور اس کے نبی بننے میں مومنوں کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. یعنی ممکن ہے, یہ بات اصل میں جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چن سکتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے. ضروری تو نہیں ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں, عقلی طور پہ یہ ممکن ہے, یہ ناممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ کام کائنات کو عدم وجود سے وجود میں لانے سے کوئی مشکل کام نہیں. جو اللہ کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے, جو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو بنا سکتا ہے, یہی تو اصل اعتراض ہے نا ملحدین کا. لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ کیسے. تو جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس کو یہ منوا دیا یہاں تک کہ کائنات کا خالق ہے, کوئی مالک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی صفات یہ ہیں, جس کے اسماء یہ ہیں, جس کے افعال یہ ہیں. اب یہاں تک اگر آپ کے ساتھ وہ چل رہا ہے نا, تو آگے اس کو آپ یہ کہیں کہ بھائی صاحب جب یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کرنا مشکل نہیں, زمین و آسمان بنانا, انسان پیدا کرنا, تیرے جسم کے اندر ہزاروں نشانیاں رکھ دینا, وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے نفسوں میں اللہ کی بے شمار نشانیاں, قریب اپنے آپ کو دیکھو, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ جب یہ مان جائے گا تو اس کو کہنا کہ نبوت اور رسالت کوئی ناممکن نہیں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو مبعوث کر کے اس کی طرف وحی کرتے, اس کی طرف رسالت کا پیغام, نبوت کا پیغام بھیج دے. یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. جب آپ اللہ کو مان چکے ہو, اس کی صفات کو مان چکے ہو, اس کے ناموں کو مان چکے ہو, اس کو خالق و مالک مان چکے ہو, تو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آئے گا وہ بھی سچا ہے, اور یقیناً اس کے پیغامات آنے چاہیے تاکہ بندے اس کے نظام کے مطابق عمل کریں. بندے اس کے, ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا عقلی ضرورت ہے, عقل بھی کہتی ہے, اور اجتماعی ضرورت بھی ہے, معاشرے کی ضرورت بھی ہے, تاکہ ایک ایسا قانون ہو, ایک ایسا لا ہو کہ جس کی کوئی بھی اگر خلاف ورزی کرے گا تو وہ مجرم ہو, اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں مجرم ہو. تو وہ لا کون دے گا آپ کو, وہ قانون کون بتائے گا, وہ شریعت کون بتائے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بذات خود, تو اتنی بڑی عظیم ذات تو اپنے بندوں کو تھوڑا ہی آ کر پیغام بتائے گی, یقیناً اس کے لیے بندوں میں سے ہی. بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس وجہ سے فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کے نازل کر دیتے تو لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ کہاں سے. ایسا نہیں ممکن ہے, اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہی رسول بناتا ہے تاکہ ان کی قوم کو سمجھ سکے, ان کی زبان کو, ان کی جو ان کا کلچر ہے, ان کی تہذیب ہے, ان کی ساری چیزوں کو سمجھ سکے. وگرنہ اللہ چاہتا تو فرشتہ بھی بھیج سکتا تھا. لہٰذا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کائنات کی تخلیق سے بڑھ کر یہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے لیے وہ بھی آسان ہے, تو یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کچھ اس حوالے سے تنبیہات ہیں. نمبر 1, اسی بنا پر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. تو تنبیہات میں جو سب سے پہلی بڑی ہی اہم بات, بڑا ہی اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اسی بنا پر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ مخالف اگر الہاتی فکر رکھنے والا ہو تو اس سے سب سے پہلے نبوت اور وحی کے برحق ہونے پر بحث نہ کی جائے. جو بندہ اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا, آپ اس سے نبوت پہ بات نہ کریں, آپ اس سے رسالت کے ٹاپک پہ بات نہ کریں, آپ اس سے قرآن کی حجیت پہ, حدیث کی حجیت پہ بات نہ کریں. آپ کا بات کرنا یہ فضول ہے, یہ فضول ہے. آپ سب سے پہلے اللہ کے وجود پر بات کریں, اللہ کا وجود منوائیں. جب اللہ کا وجود مان لے گا تو پھر نبوت اور رسالت کی طرف آئیں, اور نبوت اور رسالت کے ہزاروں دلائل موجود ہیں. لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو دائی کہتا ہے یا دعوت دینا چاہتا ہے اور وہ سب سے پہلے ملحد کو حجیت حدیث پر لگا لے کہ حدیث حجت ہے, خبر واحد حجت ہے یا فلاں حجت ہے, تو یہ بے وقوفی ہے. یہ بندہ اصل میں جو دعوت کے اسالیب ہیں اس سے واقف ہی نہیں, دعوت کے اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو سب سے پہلے مخاطب جو ہے اس کا عقیدہ جاننا ہوگا, اس کی فکر جاننی ہوگی کہ یہ کس فکر سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ ہے ہی ملحد, ایتھیسٹ ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا ہے, آپ اسے نبوت اور رسالت پہ بات کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے جو اللہ کے وجود کا انکاری ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا وجود منوائیں عقلی اور نقلی دلائل سے, پھر نبوت اور رسالت پہ بات کریں. کیونکہ جس اصل پر نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی بنیاد ہے اسے وہ مانتا نہیں, تو اسے کیسے آپ منوائیں گے نبوت اور رسالت کو؟ نبوت اور رسالت کی بنیاد اللہ کے وجود پر ہے. اللہ کا وجود مانے گا تو اس کی طرف آئے گا, اگر اس کی طرف نہیں آئے گا تو آپ دیگر چیزوں کی طرف, دین کی طرف, کہ دین حق ہے اور نبوت اور رسالت آ کے یہ منوانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ پہلے اس پہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بات کریں. اور اگر کوئی, یعنی یہ ترتیب ہے, اور اگر کوئی رب کے وجود اور اس کے خالق ہونے کو مانتا ہو تو یہ دو حال سے خالی نہیں, یہ دو حال سے خالی نہیں. پہلی حالت اس سے نبوت کے ممکن ہونے کے اعتبار سے بحث کی جائے, یعنی بات ذہن میں رکھیں, یا تو وہ نبوت کو ممکن مانتا ہے کہ نہیں, پہلی بات.
اگر تو نبوت کو ممکن مانتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ نبوت کی جو خوبیاں ہیں، نبوت کے دلائل، اس کے سچا ہونے کے محاسن، وہ چیزیں بتائیں۔ اور اگر وہ نبوت کو ممکن ہی نہیں مانتا تو پھر آپ اس سے نبوت کے ممکن ہونے پر بات کریں۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ نبوت ممکن ہی نہیں، اس بندے سے تھوڑا آپ کو کھپنا پڑے گا، اور ایک کہتا ہے نہیں نبوت ممکن ہے، تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ نبوت کی خوبیاں، نبوت کی ضرورت، نبوت کی حاجت کیوں ہے ہمیں، کتنی ہمیں ضرورت ہے معاشرے کو، پھر اس چیز کو بیان کریں۔ لیکن جو ممکن ہی نہیں مانتا اس کے لیے آپ پہلے ممکنات پہ بات کریں۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ اس سے نبوت کے ممکن ہونے کے اعتبار سے بات کی جائے، اس وجہ سے کہ اللہ اگر موجود ہے تو وہ قادر بھی ہے کہ جو کائنات کی تخلیق کرنے پر قادر ہے، وہ اس آسان اور چھوٹے کام کو تو بالولا کر سکتا ہے، چھوٹے کام تو بالولا کر سکتا ہے، اور اگر وہ تسلیم نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور متناقض ہے۔ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور متناقض اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو مان گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو مان گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے کو، علیم ہونے کو، خبیر ہونے کو مان گیا ہے، حکیم ہونے کو مان گیا کہ اللہ حکمت والا ہے، یقیناً اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے، تو پھر نبوت اور رسالت کو جاری کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر بھی ہے۔ تو یا تو پھر اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے پہلے کی طرح انکاری ہو جاؤ، یا پھر اگر تم واقعی اللہ کے وجود کو مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبوت ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اچھا یہ بات۔ دوسری حالت یہ کہ نبوت اور وحی کی امکانیت یعنی ممکن ہونے کو تو مانتا ہے لیکن اس میں حکمت کا انکاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ آپ قائل کرو اس بات پہ کہ اس میں حکمت کیا ہے، یعنی ممکن تو ہے لیکن ضرورت کیا ہے اس کی۔ اصل یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ مانتا ہے لیکن امکانیت کو مانتا ہے لیکن وہ اس کی حکمت سے جو ہے وہ غافل ہے یا انکاری ہے، تو اس حال میں اس سے نبوت اور وحی کی اہمیت اور ضرورت پر بحث کی جائے۔ اگر وہ نبوت کی امکانیت کو نہیں مانتا تو پھر امکانیت ثابت کریں آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل سے، اور اگر امکانیت کو مانتا ہے لیکن اس کی حکمت کا انکاری ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، تو پھر آپ اس کے سامنے نبوت کی اہمیت اور ضرورت پر بات کریں، جو آگے ہم ذکر کریں گے، دوسرا تیسرا چوتھا اصول وغیرہ وغیرہ، یہ ان چیزوں پہ آپ ان کو آگے لے کر آئیں۔ دوسرا اصول، نبوت انسانی ضرورت اور اس کی زندگی کے لیے انتہائی اہم، نبوت انسانی زندگی اور انسانی ضرورت کے لیے انتہائی اہم۔ نبوت اور وحی پر ایمان لانا صرف اسی وجہ سے ضروری نہیں کہ اس کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبوت وحی انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم چیز ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کے علم و تدبر اور غور و فکر کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے۔ جو باتیں نبوت سے حکمت کی مل سکتی ہیں وہ آپ کو دوسرے جو حکماء ہیں دنیا کے ان سے نہیں مل سکتی۔ ارسطو، افلاطون، فلاطون جتنے بھی ہیں، ان کی باتوں کے اندر وہ حکمت نہیں جو نبی کائنات کی ایک نبی کی بات کے اندر حکمت ہوتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ تو جو نبی کی بات میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہو سکتی ہیں، پرہیز کی، احتیاط کی، کامیابی کی، سعادت کی، اور بڑے اعلیٰ اہداف کی، اور عزم و ہمت اور ارادے کی، اچھی خصائل، اچھی خوبیاں جو نبی لے کر آتا ہے، وہ آپ کو ارسطو، افلاطون اور یہ بڑے ادھر ادھر کے چین چونگ ینگ یونگی آپ کو نہیں بتا سکتے۔ لہٰذا ہم اس پہ پکڑیں گے، ہم کہیں گے یہ خالی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اس کا ممکن لانا ممکن نہیں، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبوت اور وحی انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم چیز ہے، کیونکہ یہی وہ چیز جو انسان کے علم و معرفت کے دروازے کھولتی۔ نبوت سے علم و معرفت کے دروازے کھولتے ہیں، انسان کا علم بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کائنات کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، دیگر ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں، ان کے پیچھے جو ہے آخرت کے بارے میں، کئی چیزیں انسان کے سامنے، یہ گویا کہ سینکڑوں ہزاروں معلومات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ نبوت اور رسالت۔ اگر آپ نبوت اور رسالت کے انکار کر دیں، اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے ایتھیسٹ، بہت سارے ملحدین یہ قرآن و سنت کو اسی لیے پڑھتے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں باقاعدہ حدیث کا، قرآن کا، اور اس سے معلومات لیتے ہیں۔ اگرچہ ایمان نہیں لاتے لیکن معلومات لیتے ہیں۔ تو بھائی تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے اندر تکبر آنا یا ہٹ درمی یا غفلت یا پھر کوئی اور چیز ہے جو آڑے ہے حق کو تسلیم کرنے میں، یا شہرت یا کوئی اور چیز، وگرنہ تم مان چکے ہو دل سے۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ،
اور انہوں نے دل سے جو ہے وہ مان لیا تھا، لیکن صرف زبان سے اقرار کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، چونکہ بڑا تھا فرعون اپنی قوم کا، اگر مان لیتا تو اس کی سمجھ رہا تھا کہ میری شان کم ہو جائے گی، تکبر نے اس کو روک لیا، وگرنہ دل کے اندر جان چکا تھا فرعون اور اس کی قوم کہ موسیٰ سچے ہیں، دین سچا ہے اور دلائل براہین سارے قطعی ہیں۔ تو آپ اس پہ اس سے بات کریں، اور یہی وہ چیز ہے نبوت اور رسالت جس نے انسان کو دیگر مخلوقات سے نمایاں اور افضل ٹھہرایا۔ انسان جو یہ تدبر اور غور و فکر اور اس کا دائرہ کار جو وسیع انسان کے لیے ہوتا ہے، یہ حیوان ڈنگر تو نہیں کرتے یہ کام، انسان کی یہ خوبی ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسل کو بھیجنا حکمت کے تقاضا اور رحمت و عدل کے مطابق ہے۔ حکمت کے تقاضے آپ کہہ سکتے ہیں، حکمت کے تقاضے اور رحمت و عدل کے مطابق ہے۔ نبوت ایک ضرورت ہے، اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہے، یعنی نبوت ہم نے کہا ضرورت ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1، انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ تمام انسانیت اس اللہ کے تابع فرما بردار ہو کر زندگی گزارے اور اسی کی عبادت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ دیگر جو مقاصد ہیں وہ ضمنی ہیں، وہ فرعی ہیں، وہ ثانوی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اس مقصد کے مقابلے میں۔ اللہ کی عبادت جو بڑا مقصد یہ ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کو تب پورا کر سکتے ہیں جب اللہ کی طرف سے پیغام آئے اور اس میں وہ طریقے بتائے جائیں جن طریقوں سے ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ اس کام پہ راضی ہے اور اس کام پہ ناراض ہے۔ انسان بھولنے، ذاتی ارادہ رکھنے، غفلت کا شکار ہونے، کائنات میں موجودہ رازوں پہ غور و فکر کرنے جیسی خوبیوں سے موصوف ہے، جس کے سبب وہ اپنے اصل ہدف اور مقصد کو پورا کرنے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو اور تھوڑے کام ہے، انسان جو ہے وہ بھول بھی سکتا ہے، ذاتی ارادہ تو ہے اس کے اندر، لیکن غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور کام بڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ اصل ہدف کو بھول جاتا ہے۔ تو اس ہدف کو یاد کروانے کے لیے، اس کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا محض فضل و کرم ہے۔ وگرنہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اپنے بندوں کو سب کو اگر میں عذاب دوں تو میں پھر بھی ظالم نہیں، اگر میں اللہ تعالیٰ مانتا ہے اگر اپنے سب بندوں کو بھی عذاب دوں تو میں ظالم پھر بھی نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اس غفلت کا شکار ہونے والوں کو جن سے کوئی چیز چھپ گئی ہے، جہالت ہے، ذمہ داری ہے، اور اس کے مقصد کی تخلیقی یاد دہانی کروائی جائے تاکہ وہ راہ راست سے پل چلتا رہے اور مقصد حیات کو پورا کرتا رہے۔ اور اس یاد دہانی کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ کامل علم ہے، بادشاہت اور عز و عظمت کا مالک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ موجودات میں سے سب سے عظیم، کامل اور بلند ذات ہے، اور انسانی نفوس اس ذات کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات اور کمالات جاننے کے مشتاق ہیں۔ بھائی جب آپ نے یہ مان لیا اللہ ہے، کائنات کا خالق کوئی ہے اور وہ اچھی صفات کا مالک ہے، علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، اب انسان کے دل کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے، یہ ایک لالچ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات کیسی ہوگی، اس ذات کے بارے میں مجھے اور پڑھنا چاہیے، مجھے اور جاننا چاہیے، اس کا تعارف مزید مجھے حاصل کرنا چاہیے، اس کی معرفت مزید حاصل کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کی معرفت کا واحد ذریعہ نبوت اور رسالت ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ تو اللہ کی کوئی مثل ہے اور نہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، نہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کا پیغام آئے گا جس میں اللہ اپنا تعارف کروائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو ان سے پکارو۔ اللہ واللہ الخالق الباری المصور القہار الوہاب الغفار الحفیظ الحافظ المقیت الرازق الرزاق، یہ سارے اللہ کے نام، ان کو تدبر کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اس بندے کو میں نے اتنی خوبیاں سنی، ہم آپس میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو یار اس بندے کے بارے میں نے اتنا کچھ سنا ہے کہ جیسے گویا کہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب ہم اسماء و صفات پہ غور و فکر کریں گے، ان کی معنی کو گہرائی کے اندر جا کر پڑھیں تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اللہ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عرف اللہ باسمائہ و افعالہ و صفاتہ احب الا محالہ، جو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات اور افعال کے ذریعے پہچان لیتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ صفت رحمان، صفت رحم کو پڑھیں، آپ صفت رحیم کو پڑھیں، آپ جو ہے وہ
صفت رزق کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذرا پڑھیں تو صحیح، اس کی گہرائی میں تو جائیں۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں جو کمال اللہ تعالیٰ کا ہے یہ وہی سے پتہ چل سکتا ہے، اور کوئی اس کے وسیلے اور وسائل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اللہ بتائے گا، نہ تو نبی دیکھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے بتا دے، نہ کوئی اور دوربین ایسی سائنسدانوں نے آج تک ایجاد کی کہ اس کو دیکھ سکیں۔ اتنی ترقی کے باوجود دنیا کی چیزیں نہیں دیکھ سکے، انسانی روح نہیں دیکھ سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے دیکھنے چلے؟ یہ تو ایسے ہے بالکل جیسے بندہ اوپر کی طرف کر کے کہے، ایسے صبح سورج کی روشنی کے اندر اوپر کی طرف دوربین کر کے کہے مجھے ستارے نظر نہیں آ رہے، یا کوئی ایسی چیز بات کر دے جو انسان یا بندے نیچے پھر رہے ہیں اور اوپر کی طرف کہے مجھے بندے نظر نہیں آ رہے، یا جو چیز اس مائکروسکوپ یا اس طرح کے جو آلات ہیں ان سے باہر، ان کی کیپیسٹی سے انسان کہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ تو بالکل جیسے ہیلی کاپٹر ہے، اس کی اڑان کا ایک خاص ہدف ہے، ایک خاص جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اگر آپ اس کو اوپر لے کر جائیں گے اس اڑان سے ہیلی کاپٹر کو تو نیچے گر جائے گا، کلا بازیاں کھاتے ہوئے تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اس کی مقررہ ہدف سے جتنے 1000 کلومیٹر اوپر جا سکتا ہے، اگر آپ اسے اوپر لے کے جائیں گے تو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے، آپ اوپر نہیں لے جا سکتے۔ ایسے ہمارے جو آلات ہیں جو انسانوں نے ایجاد کیے ہیں ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ عمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک انسان کہے کہ مجھے دوربین میں نعوذ باللہ اللہ نظر نہیں آ رہا لہٰذا میں تو مانتا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کا خالق ہے اور مخلوق کے لیے اس کی تابع داری اور عبودیت سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں، تو ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط ہو، ذریعہ وصل ہو، تعلق ہو، عابد اور معبود کے تعلق کو جوڑے، یعنی ایک ایسا ذریعہ وصل ہونا چاہیے، ایسا ذریعہ وصل ہونا چاہیے جس ذریعہ وصل سے، ملاقات سے ان عابد اور معبود کا تعلق مضبوط ہو، اور معبود کے جو قوانین عابد تک پہنچیں، اور معبود کے قوانین عابد تک پہنچ سکیں۔ اگر معبود کے قوانین پر عابد عمل کرے گا تو تعلق مضبوط ہوگا، وگرنہ وہ جیسے کسی نے کہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، پھر وہی حال ہوتا ہے انسان کا، مذبذب بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ وہی اور نبوت سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سے کام معبود کو راضی کرنے والے ہیں اور کون سے اس کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں میں وہ ہمارے اصول فقہ کا، جب میں نے پڑھا تھا کہ کیا عقل سے اللہ تعالیٰ کے احکام پہچانے جا سکتے ہیں کہ نہیں، جو معتزلہ شاعرہ ماتریدیہ کے موقف تھے وہ آپ یہاں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں کہ انسان عقل سے نہیں پہچان سکتا کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اس کی نہی اور نواہی اور جو اس نے کاموں سے روکا ہے وہ یہ ہے۔ انسان صرف اپنی عقل سے اچھائی اور برائی اور اپنے اختیاری افعال سے اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے ضروری ہے، یعنی ہر چیز کی انسان تمیز نہیں کر سکتا، چند چیزوں کی کر لیتا ہے یا اکثر کی کر لیتا ہے لیکن سب کی تو نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی پیمانہ اور معیار ہو، اور اس کے طے کرنے کے لیے کامل علم اور اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ انسانیت کا ان دونوں صفات سے متصف ہونا مشکل ہے، نہ تو وہ کامل العلم ہے اور نہ ہی کوئی اعتدال، مکمل اعتدال اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سے کچھ نہ کچھ غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفات سے موصوف ہے، کامل الصفات۔ جب انسان اشرف المخلوقات ہے، پانچویں چیز، جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو ضروری ہے اس کا ہدف، مقصد بھی اشرف اور افضل ہونا چاہیے، دیگر مخلوقات سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے آداب بھی ڈنگروں والے، جانوروں والے، شہوت کو پورا کرنا، سو جانا، کھا لینا، اٹھ جانا، اور پھر سو جانا، پھر کھا لینا، پھر اٹھ جانا، پھر شہوت پوری کر لینا، اگر یہی مقصد ہے ہمارا بھی، تو جانور اور ڈنگروں میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ بھائی انسان اشرف اور افضل ہے تو ہمارے ٹارگٹ اور اہداف بھی بلند ہونے چاہیے، ہمارے مقاصد بھی ان حیوانوں سے مختلف ہونے چاہیے۔ گھٹیا چیزوں میں ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، گھٹیا چیزوں میں ہمارے اہداف اور ہماری ایام شب و روز نہیں گزرنے چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اس کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ موجود ہو کامیابی کے لیے۔ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسالت بندوں کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کا ہونا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، حتیٰ کہ ان کی دیگر تمام ضروریات سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ رسالت جہاں پورے جہان کے لیے روح اور نور ہے، بس روح، حیات اور نور کے بغیر جہان کی کیسے اصلاح ممکن ہے؟ اچھا، وہ دنیا ملعون اور تاریکی میں ہے۔ ابن تیمیہ کی بڑی پیاری عبارت ہے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ دنیا ملعون اور تاریکی میں ہے جس پر رسالت کا سورج طلوع نہ ہو، جس پر رسالت اور نبوت کا سورج نہ طلوع ہو وہ ملعون اور تاریکی میں ہے۔ اور اس طرح ہی وہ بندہ بھی ملعون اور تاریکی میں ہے جس کے دل پہ رسالت کے علم کا سورج طلوع نہ ہو، اس سے وہ زندگی اور روح نہ لے، نہ اسے زندگی لے سکے نہ اس سے روح لے سکے۔ ایسا بندہ بھی ملعون اور تاریکی اور اندھیرے میں ہے جس پر نبوت کے رسالت کا سورج طلوع نہ ہو، اور جس زمین پر نبوت اور رسالت کا طلوع نہ ہو وہ سارے تاریکی میں اور ملعون ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ نبوت کے برحق ہونے پر مختلف طریقوں کا پایا جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت برحق ہے۔ جب نبوت ممکن اور انسانی ضرورت ہے بھی ہے، اس کی سچائی اور حقانیت کو جاننے کے مختلف طریقے بھی ہیں،
تو پھر اس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں. بھئی آپ طریقے اصول بنا لیں, ان اصولوں پہ آپ اس کو پرکھ لیں نبوت اور رسالت کو. اگر آپ کے اصولوں اور طریقوں کے مطابق نبوت, یعنی جتنے بھی صاحب عقل ہیں, آپ صاحب عقل بندے بٹھا لو, آپ ان کو یار ہم نے اصول بنانے ہیں نبوت اور رسالت کے برحق ہونے کے, کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ سکتا ہے کہ نہیں, ان اصولوں پر نبوت اور رسالت کو پرکھ لو. اگر تو پوری اتر جائے تو ماننا پڑے گا, اور اگر نہ اترے تو ٹھیک ہے, آپ کو اجازت ہے آپ نہ مانیں. نبوت اور رسالت کو ماننے کے جتنے بھی عقل مندوں کے اصول ہیں اس کے مطابق یہ حق ثابت ہوتی ہے. آئیے ذرا ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ نبوت بھی خبر ہے, جس میں نبی اپنے غیر سے کسی چیز کی خبر دیتا ہے, اور اس کی سچائی کو پہچاننے کے لیے بھی وہی شروط ہیں جو کسی عام خبر کی سچائی اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے. آپ اگر کسی خبر کے سچے اور جھوٹے ہونے کو پہچاننا چاہتے ہیں, آپ اس میں وسائل اختیار کرتے ہیں, آپ اس میں شروط رکھتے ہیں. کوئی بھی آدمی کی بات تو آپ نبوت پہ بھی رکھ لیں, وہی شرطیں آپ نبوت اور رسالت پہ رکھ لیں. آپ یہاں افلاطون کی باتیں لے رہے ہو, ارسطو کی باتیں لے رہے ہو, جو کئی ہزار سال پہلے مر چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں, ملحد قسم کے آدمی جن کا نہ آتا نہ پتہ ہے. آپ ان کی باتیں بغیر حوالہ جات کے, بغیر سند کے, بغیر کہنے والوں کے معلوم ہونے کے کون ہے, آپ ان کی باتوں کو لکھتے ہو, ارسطو نے یہ کہا, افلاطون نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, ڈینگ نے یہ کہا. لیکن نبوت اور رسالت جو صحیح سند کے ساتھ آپ تک پہنچتی ہے, آپ اس کو مانتے ہی نہیں. تو جس خبر کو, یعنی جو شرطیں آپ کے ہاں خبر کے صحیح ہونے کی ہیں, نبوت اور رسالت پہ فٹ کر لو. اگر صحیح نہ ہو تو آپ انکار کر دو. یہ بھی خبر ہے, وہ بھی خبر ہے, یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے, یہ عام بندے کی طرف سے خبر ہے. اس کے اندر تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے خبر دینے والے کو, اور محتاط ہے وہ. جیسے سچے اور جھوٹے شخص کی پہچان کے لیے لوگوں کے پاس مختلف طریقے ہیں, ویسے ہی ان کے پاس سچے اور جھوٹے نبی میں فرق کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں. تو پھر نبوت کو نہ ماننے میں مشکل کیا ہے؟ ہم کہیں گے تمہیں ٹینشن کیا ہے, تم کیوں نہیں مانتے ہو, ہمیں وجہ بتاؤ تاکہ ہم تمہاری اس مصیبت کو, بیماری کو حل کریں. دوسرا, نبوت کا مدعی دو حال سے خالی نہیں, یا تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک و سچا ہوگا, یا پھر سب سے زیادہ خبیث اور جھوٹا ہوگا. لوگوں کے ہاں دونوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں, سچے جھوٹے میں فرق کر سکتے ہیں آپ کے پاس کئی طریقے ہوں گے. تو اس طرح جھوٹے اور سچے اور جھوٹے نبی میں بھی آپ فرق کر سکتے ہیں, کیونکہ دونوں کے کچھ خاص علامات اور نشانیاں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. تیسرا, جیسے عقل مندوں کے ہاں, یعنی دو باتیں ہو گئی. تیسری, جیسا کہ عقل مندوں کے ہاں سچا نبی اور جھوٹا مدعی واضح ہے, ویسے ہی ان کے سچا نبی اور جھوٹا جادوگر اور شعبدہ باز بھی واضح ہے. آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی معجزہ لے کر آیا اور یہ شعبدہ باز آدمی. ان کے ہاں دونوں میں کئی ایک چیزوں میں فرق کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, انبیاء سچائی, امانت داری, اخلاق عالیہ سے موصوف ہوتے ہیں, جبکہ جادوگر اور شعبدہ باز جھوٹ, خیانت, بخل, بد اخلاقیوں سے معروف ہوتے ہیں. انبیاء اور رسول اچھائی, نیک کے کاموں میں حکم دیتے ہیں, نیکی کے کاموں کا, برائی سے روکتے ہیں, نیک کاموں کا حکم دینے کی تلقین کرتے ہیں, ان کاموں کا حکم دیتے ہیں جن میں لوگوں کی مصلحت ہو. جبکہ جادوگر شعبدہ باز جھوٹے اس کے برعکس ہوتے ہیں, لوگوں کی خیانت کرتے ہیں, مال کھاتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, بڑے الٹے کام کرتے ہیں. انبیاء ایک دوسرے کی مدح اور تعریف کرتے ہیں, حاسد نہیں ہوتے آپس میں, ایک دوسرے کی نبوت کو بیان کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. ان میں سے بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے کی تائید کرتے ہیں, اور رسولوں میں اس کی موافقت بھی کرتا ہے نبی پہلے نبی کی. جبکہ جادوگر شعبدہ باز آپس میں ایک دوسرے کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں. ہر جادوگر دوسرے کے مخالف ہوتا ہے, نہیں اس کا جادو ایسا ہے, وہ تو ایسے کرتا ہے, وہ تو یہ کرتا ہے, کوئی اس کے خلاف ہوگا. لیکن نبی ایک دوسرے کے بارے میں ایسا نہیں کرتے, اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں. جادوگر آپس میں سخت اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں, بلکہ بسا کا قتل بھی کروا دیتے ہیں اگر اس کا جادو زیادہ چل رہا ہو. نبوت کسبی نہیں کہ اسے سیکھا یا طلب کیا جائے, بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے عطائی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جادو کوہانت سے سیکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. جادو ایک کوہانت ہے اور سیکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے, یعنی جادو کو سیکھا جاتا ہے, نبوت سیکھی نہیں جاتی. نبوت عطائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہی سارا کوئی سکھایا جاتا ہے. جو نشانیاں انبیاء اور رسول لے کر آتے ہیں ان کا لانا تمام انسانوں کی طاقت سے بالا تر ہے. کوئی لا کے دکھا دے ذرا, جو نبی لے کر آئے ہیں, رسول لے کر آئے ہیں, اس طرح کی نشانی لا کے دکھا دیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ ممکن ہے ہر ایک کے لیے, یہ اللہ کی طرف سے عطائی نہیں. لہذا جو نشانیاں انبیاء اور رسول لے کر آتے ہیں ان کا لانا انسانوں کی طاقت سے ہی بالا تر ہے. اور جادوگر کاہن لے کر آتے ہیں, اس طرح کی چیزیں لانا انسانی طاقت میں ہوتا ہے. جو جادوگر لے کے آتے ہیں وہ انسانوں کے ہاں اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, وہ ممکن ہوتا ہے. لیکن جو نبی لے کر آتے ہیں وہ ناممکن ہوتا ہے, لیکن نبی اس کو ممکن کر دیتے ہیں. عقل میں تو ممکن ہے. اس وجہ سے کئی جادوگر اس طرح کے کام کر کے دکھاتے ہیں, مطلب جو انسانی طاقت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, سیم کام کرتے ہیں, سیم کام, سیم جادو, ہر جگہ سیم جادو دکھاتے ہیں. مزہ تو تب ہے نا کہ ہر روز نئی چیز دکھائیں, جیسے انبیاء کے معجزے ایک طرح کے نہیں بلکہ کئی طرح کے. چوتھا اصول, نبوت کے دلائل مختلف وصاف پر مبنی ہے, یعنی وہ
وہ ایک قسم یا نوعیت پر مشتمل نہیں کہ ان کا انکار کیا جائے، بلکہ ان کی مختلف انواع اور اقسام ہیں جو کہ مندرجہ ذیل۔ نمبر 1، دلائل کثرت سے ہیں، ایک سچا ہونے کی دلیل نہیں کہ آپ اس کا انکار کر دیں، 2 دلیلیں نہیں، 3 دلیلیں نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، سینکڑوں دلائل ہیں نبوت کے سچا ہونے کے، کس کا انکار کرو گے؟ اور یہ یقینی ہے، اس میں شک کا احتمال بھی نہیں۔ نمبر 3، انسانی طاقت سے بالا تر ہے، ان کا خاص ہونا اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، ان میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں، مختلف درجات پر مبنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان میں سے ہر ایک پر ہمارا پورا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہمارے پاس اور آگے مزید بڑے موضوعات ہیں۔ ہم اسی پر ایک صرف ٹچ دینا مقصود تھا، اشارہ کرنا مقصود تھا، باقی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ واضح ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔